بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان اگرچہ بوڑھا ہو جائے مگر اس کی دنیاوی طمع و لالچ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ نمبر ایک، مال کی تمنا، مال کی لالچ، اور نمبر دو، طویل عمر کی تمنا۔ تو ناظرین، جب ہمیں معلوم ہے حرص اور لالچ ہلاکت اور گمراہی کا باعث ہے تو ہر صورت میں ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی، معاشرے کی فلاح اور کامرانی، اور دنیا اور آخرت کا سکون، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے، اور دخول جنت کا راز پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین، اس معاشرتی مرض کا علاج قناعت اور صبر ہے، یعنی جو کچھ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل جائے اسی پر راضی رہے، اور اسی پر راضی رہ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت فرشتہ رب تبارک و تعالی کے حکم سے انسان کے لیے چار چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اس کی نیک بختی یا بد نصیبی لکھ دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہی انسان کا نوشہ تقدیر ہے، لہذا اسے وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد یہ یقین جان کر اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی رضا پر راضی ہو جائیں، اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دیں کہ جو میری تقدیر میں ہے وہ ملا، اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ بھی مجھے ملے گا۔ اور اگر کسی کمی کے پیش نظر دل پریشان ہو، دل بے چین ہو اور نفس ادھر ادھر لپکنے لگے تو صبر کی طاقت کے ذریعے نفس کی لگام کو کھینچ لیجئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص اور لالچ کا میلا بادل چھٹتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، معاشرتی بیماریوں میں سے دوسری بیماری ایک حسد بھی ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ حاسد شخص دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور دوسروں کے پاس موجود نعمت سے جلتا ہے۔ حسد کے انہی خطرات کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم حاسد کے شر سے حفاظتی تدبیر کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ فرما دیجئے کہ میں رب تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ ناظرین، بعض لوگ ایسے تنگ دل ہوتے ہیں، دوسروں کی بھلائی اور بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں اور ہم پیشہ افراد کو جب اچھی اور اسودہ حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خوشحال لوگوں کی نعمتیں، ان کی اسودگیاں ان سے چھن کر ہمیں مل جائیں۔ ناظرین، حسد ایک بدترین جرم ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جو کبھی بھی کسی امت کے لیے جائز نہیں رہی۔ جب بھی کوئی قوم اس جرم میں مبتلا ہوئی وہ ہلاکت میں پڑ گئی۔ حسد ایمان کے بھی منافی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے سینے میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی معاشرے کے افراد کا آپس میں حسد نہ کرنا اس معاشرے کی بھلائی کی ضمانت ہے اور مسلمان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ ناظرین، اسی طرح تکبر ایک بری روش اور معاشرے کی برائیوں میں سے ایک ہے، اور جس کا اثر عملاً ظہور میں آتا رہتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے افضل، دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے، اپنے کاموں کو دوسروں سے اچھا اور اونچا جانے کہ میں نے جیسا کام کیا ویسا کسی نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، اسی خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے اور اسی بنا پر شیطان کو مردود قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، ترجمہ، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ یہاں رہ کر تو غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی،
اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البدیع بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص مسلمانوں کو سلام کر لیا کرے وہ انشاءاللہ متکبر نہیں ہوگا، اس کے دل میں عز و نیاز ہوگا۔ ناظرین، اسی طریقے سے ظن کے معنی گمان کرنے کے ہیں۔ سوء ظن یعنی بدگمانی، غلط سوچ رکھنا، برا گمان کبھی اپنے متعلق، کبھی دوسروں کے متعلق، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ بدگمانی دینی خرابی کا بھی باعث ہے۔ بدگمانی میں گرفتار شخص شیطان کے دم فریب میں پھنسا رہتا ہے اور اسی طریقے سے حقوق کی ادائیگی کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے، اور بدگمانی سے عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہے، برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہیاں جنم لیتی ہیں اور باہمی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، بدگمانی سے بچنا یہ صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو بدگمانی سے روکتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو، اس کے کام یا کلام میں اگر کوئی اچھا پہلو نکل سکتا ہو تو اسے خواہ برے پہلو پر محمول مت کرو، اور اسی طریقے سے بعض گمان جو ہے وہ حرام بھی ہیں، جیسے رب تعالیٰ پر بدگمانی، وہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا، یا مسلمان پر بلا وجہ بدگمانی کرنا۔ تو ناظرین، بدگمانی کی عادت ختم کرنے کے لیے بذات خود اس آدمی سے اس بات کو پوچھ لینا چاہیے جس کے بارے میں وہ برا خیال کر رہا ہے یا اس کے ذہن میں ایک بری سوچ آ رہی ہے۔ دوسرے کے بارے میں زیادہ سوچنا اور اپنی منفی سوچوں پر قابو رکھنے، بدگمانی دور کرنے کی کوشش، غلطی پر دوسروں کو معاف کر دینے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنے سے بھی بدگمانی کا قلہ کما ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، لہٰذا ان تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ شریعت میں حرام اور ممنوع ہر خرابی اور ہر بری چیز سے نہ کہ خود بچیں بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کر کے ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے اور تمام معاشرتی برائیوں کا سد باب ہو سکے۔